والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. سورۃ القصص، جیسا الحمدللہ آپ نے دروس سابقہ میں پڑھا ہے کہ یہ سورۃ مکیہ ہے جو ہجرت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے اور تقریباً مکی سورتوں میں آخری سورت. اس سورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب لبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں خبر دیتے ہیں، کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ان واقعات میں اللہ نے جو قرآن میں واقعات بیان فرمائے ہیں یا قصص بیان فرمائے ہیں انبیاء علیہم السلام کے، ان میں اندر عبرت ہے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اور عبرت حاصل. اللہ نے فرمایا کہ ان فرعون علا فی الارض، کہ فرعون جو تھا وہ زمین میں بہت بڑا متکبر بن بیٹھا، اللہ کا نافرمان بنا، تکبر میں حد سے آگے بڑھ گیا اور اس نے اپنے مملکت میں رعیت کو کئی قسموں میں تقسیم کر ڈالا. اور ایک قوم جو ہے یعنی قوم بنو اسرائیل جو سبتی کہلاتے تھے، سبت کے ماننے والے، ان کو تو اس نے بالکل ہی نعوذ باللہ ذلیل کر دیا کہ ان کے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کا حکم دے دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے. اس کی وجہ جو ہے علماء نے لکھی ہے، ایک تو وجہ بعض علماء نے یہ لکھی ہے کہ بھئی بنو اسرائیل کا عدد کم ہوگا تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے. اسی لیے آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں منصوبہ بندیوں پہ عمل ہوتا ہے، کافر کے ملکوں میں نہیں ہوتا. جہاں غریب ہیں، مسلمان ملک ہیں، ضعیف ہیں،
ان کے اندر یہ دکھلانے کے لیے کہ جب آبادی بڑھ جائے گی تو غربت بڑھ جائے گی. اب اس کا علاج یہ تو نہیں ہوتا کہ آبادی بڑھ جانے کا حل یہ ہے کہ بندے کے گھر میں اگر 20 بندے ہیں 10 مار ڈالو. آبادی بڑھ گئی ہے تو تم اس کے ضروریات کے بڑھانے پہ غور کرو، نہ کہ انسانوں کے گھٹانے پہ غور کرو. اگر ایک ملک میں 2 لاکھ ایکڑ زمین زیر کاشت ہے تو آپ 2 لاکھ اور بڑھائیں. 4 لاکھ ہے تو 4 لاکھ اور کاشت کرے. اگر آپ ایک ملک میں ایک ایسی چیز کاشت کرتے ہیں، ایسا بیج ہے جو 20 من ایکڑ کی پیداوار دیتا ہے، آج دنیا ترقی کر گئی، ایسے بیج رہے جو 50 من پیداوار دیں، نہ کہ بندوں کو مار ڈالیں. تو بہرحال فرعون کا ایک نظریہ علماء نے لکھا ہے یہ تھا کہ بنو اسرائیل جو ہیں وہ عدد میں نہ بڑھیں تاکہ کبھی قبط کے مقابلے پہ نہ آ سکے. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دراصل وہ زمانہ جو ہے فرعون جس دور میں تھا اس دور میں نجومی بڑے تھے، یعنی یہ ستاروں والے اور چاند سورج کے ذریعے خبریں دینے والے منجمین کا دور. آج بھی دنیا میں منجمین موجود ہیں، لیکن یاد رکھو یہ تمام علوم جو ہیں شریعت نے حرام قرار دیے. علم نجوم ہو یا علم جفر ہو یا علم الاعداد ہو یا علم کہانہ ہو یا رمل ہو، یہ تمام علوم جو ہیں منع کر دیے گئے شریعت. تو اس کو بعد منجمین نے یہ خبر دی تھی، نجوم والوں نے یہ خبر دی تھی کہ تمہارے ملک میں بنو اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے اقتدار کے زوال کا ذریعہ بنے گا. تو اس لیے اس نے حکم جاری کر دیا کہ بچوں کو قتل کر دو اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دو. اللہ فرماتے ہیں کہ وقت کا فرعون اپنی یہ چالیں چل رہا تھا، لیکن ہم نے بھی ایک فیصلہ کیا کہ ہم ان کمزوروں پہ احسان کریں گے جن کو فرعون نے ذلیل کر دیا ہے، ہم ان کو عزت والا بنائیں گے. فرعون اس کی قوت کو ہمیشہ کے لیے غرق دریا کر دیں گے. فرعون اور اس کے محلات کے، اس کے باغات کے، اس کی قوتوں کا وارث جو ہے ہم ان کمزوروں کو بنائیں گے اور اس کی ابتدا یوں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو القاء کیا، الہام کیا. کیونکہ یاد رکھیں کہ وحی نبوت جو ہے وہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے بھیجی ہے، اور پیغمبر کوئی عورت نہیں ہوتی. نبی جب بھی آئے ہیں مرد آئے ہیں، نبی جب بھی آئے ہیں ولد آدم سے آئے ہیں، نبی جب بھی آئے ہیں بشر آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی عورت کو نہ نبوت دی ہے، نہ خلافت دی ہے، نہ امامت دی ہے. اسی لیے شریعت اسلام میں عورت بادشاہ بھی نہیں بن سکتی، خلیفہ بھی نہیں بن سکتی، امام بھی نہیں بن سکتی، نہ امام دنیاوی نہ امام دین. تو یہ وحی کا معنی ہوتا ہے کہ خفیہ طریق سے بات کو ڈالنا، یعنی القاء کر دینا، الہام کر دینا. اللہ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو تم دودھ پلاؤ اور اس کے بعد اس کو دریا میں ڈال دو. بعض روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ فرعون نے جب بہت سارے بچوں کو قتل کر ڈالا تو خود قبطیوں نے، اس کی اپنی قوم کے سرداروں نے جا کے فرعون سے کہا کہ اگر یہی حال رہا تو پھر تو کوئی کام کرنے والا بھی نہیں بچے گا. آج جو ہم ان سے صفائی کا اور کھدائی کا اور چھوٹے چھوٹے اور حقیر کام لے رہے ہیں، اگر ان کے بندے نہیں ہوں گے تو کام کون کرے گا؟
تو فرعون نے ان کی بات مان کے اپنے فیصلے میں ترمیم کی کہ 1 سال تو جو بچہ پیدا ہو قتل کیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کی شان ہے کہ سیدنا ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں اور آپ سے 1 سال بڑے، حضرت ہارون علیہ السلام تو اس سال پیدا ہوئے جس سال میں قتل نہیں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی شان یہ ہے کہ اس سال پیدا ہوئے جس سال میں بچوں کو قتل کیا جاتا۔ یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں اور اللہ کے فیصلے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا، ایک تو یہ کہ ہمیں رضعی ہے اس کو دودھ پلا لیں، فَإِذَا خِفْتِ إِلَيْهِ، اور جب تمہیں خوف ہو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریا میں ڈال دیں۔ مانا یہ نہیں کہ ایسے دریا میں بچے کو ڈال دیں، مانا صندوق بنائیں، بند کریں اسباب کے مطابق دریا میں۔ اور ساتھ دوسرا بات یہ بھی وعدہ فرما دیا کہ لا تخافی، تم اپنا ڈر بھی نہ کرنا، کیونکہ جب بچہ نہیں ملے گا تو دشمن تو آ کے پوچھے گا نا کہ بچہ کہاں ہے، چلو بچی ہے یا بچہ ہے کہاں ہے؟ کہ عورت جو ہے وہ اپنی ولادت کو تو نہیں چھپا سکتی، دایا 1 منٹ میں دیکھ لیتی ہے کہ ولادت ہوئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آپ بھی غم نہ کریں، ہم آپ کی بھی حفاظت کریں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی غم نہ کرنا کہ میں نے دریا میں ڈال دیا۔ اور ساتھ اللہ نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم موسیٰ علیہ السلام کو لوٹائیں گے تمہارے پاس۔ وَجَائِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اس کو ہم رسالت بھی دیں گے۔ اللہ نے فرمایا صرف یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو عام بچہ ہے، بلکہ اللہ نے اپنی رسالت کے لیے بھی اس کو چن لیا۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ اس بات پہ غور کریں کہ اللہ نے جو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، دودھ تو بچے کو ماں پلاتی ہے، یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جس کے لیے حکم دیا جاتا تھا کہ انا رضعی ہے کہ پہلے تم دودھ پلا لو۔ وہ تو ہر ماں جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ تو آج کل کا دور ہے نا کہ دودھ بھی سرکاری ہے، آج کل تو خیر اللہ رحمت فرمائے مائیں بھی کرائے پہ ملتی ہیں۔ یہ میں نعوذ باللہ اللہ کے حرم میں بیٹھ کے مذاق نہیں کر رہا، ہے باقاعدہ عورت کا رحم جو ہے کرائے پہ لیا جاتا ہے نطفہ ٹھہرانے کے لیے، کہ نطفہ کسی کا ہوگا، رحم کسی کا ہوگا، جب بچہ پیدا ہو جائے گا اس کو پیسے دے دیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کو یہ حکم اللہ نے کیوں دیا؟ تو علماء نے فرمایا کہ اس میں اشارہ تھا جو اگلی آیات دلالت کرتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے باقی ہر عورت کا دودھ پینا جو ہے منع کر دیا، یہاں حکم دیا کہ دودھ پلا لو۔ اشارہ تھا کہ جدائی زیادہ لمبی نہیں ہوگی، بس آپ دودھ پلا لیں پھر تمہارا دودھ ہی پلائیں گے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاؤ، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب خوف ہو، جب خطرہ ہو، جب دشمن آنے لگے تو آپ اس کو دریا میں ڈال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حکم خداوندی کے مطابق اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، ایک صندوق لکڑی کا بنا کے اس میں بستر بنایا، کپڑا بچھایا، موسیٰ علیہ السلام کو لٹایا، صندوق کو بند کیا اور دریائے نیل میں ڈال دیا۔ یہ دریائے نیل بھی عجیب دریا ہے، اس لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ 4 ایسے دریا ہیں جن کا اصل جو ہے گویا جنت سے ہے۔ ان میں ایک نیل ہے، فرات ہے، اور
دریا جو ہیں اور ہیں سیحان اور جیحان. یہ دریائے نیل بھی ابھی ہے. کبھی اس میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈالا جاتا ہے, کبھی فرعون کو گزارا جاتا ہے, کبھی اسی دریائے نیل کو حضرت عمر خط لکھتے ہیں. یہ دریائے نیل بھی ایک عجیب تاریخ ہے. اس نے بھی بڑے بڑے انقلابات زمانہ دیکھے ہیں. اسی لیے دریائے دجلہ ہے, فرات ہے, نیل ہے, اس کی بڑی تاریخ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ڈال دیا گیا صندوق میں, اور صندوق جو ہے وہاں سے چلی, اب بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ دریائے نیل سے جو آگے چھوٹی چھوٹی نہریں نکلتی تھیں, اور یہی قول زیادہ قرین قیاس ہے, کیونکہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ یہی فخر کیا تھا کہ وہذہ الانہار تجری من تحتی, میرے محلوں کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور تمہارے پاس رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے. تو وہ دریا سے نہر میں آیا, اور نہر سے پھر اس نہر میں آیا جو شاہی محل کے اندر سے گزرتی تھی. وہاں فرعون کی خادمائیں, کنیزائیں جو تھیں وہ دریا کے اس نہر کے کنارے پہ موجود تھی. انہوں نے صندوق دیکھی تو صندوق پکڑ لی. تو ان واقعات میں امت اسلام کے لیے ایک سبق ہے کہ فرعون جو ہیں, ایک تو یاد رکھیں کہ فرعون ہمیشہ غرق ہوتے ہیں. فرعونہ کی تاریخ دیکھ لیں, فرعون ہو, حامان ہو, قارون ہو, شداد ہو, نمرود ہو, انجام کیا ہوا. اسی طریقے سے آپ دنیا کی تاریخ دیکھ لیں کہ میرے آقا رحمت دو عالم کے گستاخ جو تھے ان کا انجام کیا ہوا. آپ مسیلمہ بن الکذاب کے حالات کو پڑھیں, آپ اسود انسی کے حالات کو پڑھیں, آپ امیہ بن خلف کے حالات کو پڑھیں, آپ عبداللہ بن ابی کے حالات کو پڑھیں, آپ کعب بن اشرف کے حالات کو پڑھیں, آپ اربد بن قیس کے حالات کو پڑھیں. جس نے بھی میرے آقا کے شان میں گستاخی کی, اللہ نے اس کو دنیا و آخرت میں ذلیل کر دیا. ایک سبق تو ہمیں یہ ملا کہ فرعونوں سے گھبرایا نہ کرو. فرعون آتے ہیں, ہر دور میں آتے ہیں. کبھی ہلاکوں کی شکل میں آتے ہیں, کبھی کرامتا کی شکل میں آتے ہیں, کبھی تاتاریوں کی شکل میں آتے ہیں, کبھی چنگیز خانوں کی شکل میں آتے ہیں. ہر دور میں ظالم پیدا ہوتے ہیں, لیکن انجام رسوائی ہے. آج بھی دنیا میں جیسے فراعنہ دندنا رہے ہیں, آج بھی دنیا میں جیسے یہودیت کے فرعون جو ہیں وہ پوری دنیا کو للکار رہے ہیں, آج بھی پوری دنیا میں صلیب کے نام پہ جنگیں پھر کھڑی کر دی گئی ہیں, اور مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے. معصوم پھول کی طرح بچے جو ہیں وہ ٹینکوں کے نیچے کچلے جا رہے ہیں. آج بھی مشرق اور مغرب جس طرف نظر ڈالے ہر جگہ مسلمان کا خون جو ہے اس بے دردی سے بہایا جا رہا ہے کہ اس پہ رونے والا بھی کوئی نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, اور خون پھر خون ہے, بہتا ہے تو جم جاتا ہے. انجام جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ والے, حق والے, ایمان والے, اسلام والے آخر کامیاب ہوں. بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ اسرائیل کی یا یہودیوں کی قوت کو کون للکارے گا. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, فرعون کے سامنے کوئی تصور تھا کہ فرعون کو کون للکارے گا؟ ابو جہل کے سامنے حضرت بلال کا کیا مقام تھا؟ غلام تھے.
امیہ ابن خلف ہے، ابو جہل ہے، ابی لہب ہے، عتبہ عتیبہ ہے، شیبہ ربیعہ ہے، ولید ابن المغیرہ ہے، اس کے سامنے میرے آقا کے ساتھ چند غریب ہیں، مسکین ہیں، ضعیف ہیں، غلام ہیں۔ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ وقت کے ابو جہل کو بھی کوئی نکیل ڈالے گا؟ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ بلال ایک دن کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوگا اور کفر مٹ جائے گا؟ یہ باتیں سوچنے کی نہیں ہیں، یہ تقدیر کے فیصلے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یمکرون و یمکر اللہ، وہ بھی تدبیریں کرتے ہیں، ہم بھی تدبیر کرتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے اب آپ ذرا غور کریں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ہیں، صندوق میں بند ہیں، دریاؤں کے حوالے ہیں۔ اس سے ہمیں سبق ملا کہ مومنوں کو دریاؤں سے گزرنا پڑتا ہے، مومنوں کو خون کی ندیوں سے بہنا پڑتا ہے اور دریائے خون سے تیرنا پڑتا ہے، مومن کو اپنا ماں باپ چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایسے نہیں فتوحات حاصل ہو جاتی۔ یہ کامرانیاں اور کامیابیاں جو ہیں ایسے نہیں ہیں کہ آپ کی آدمی کے دودھ پیتے پیتے ولی بن جائیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تو تاریخ لکھنی پڑتی ہے، کبھی حضرت بلال کی، کبھی حضرت صہیب کی، کبھی حضرت خباب کی، کبھی سیدنا حمزہ کی، کبھی حسین ابن علی کی، یہ تو تاریخ لکھنی پڑے گی۔ اگر صرف دودھ پینے سے اور مٹھائیاں بانٹنے سے اور پتاشے کھانے سے اور قبروں پہ دانے ڈالنے سے ترقی ہوتی تو پھر صحابہ کو قربانیاں دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ تو بڑا آسان کام ہے، یہ تو کھانے پینے کا کام ہے نا جی۔ 11ویں کو آپ دودھ پیئیں اور 12ویں کو آپ میلاد بنا لیں، 30ویں کو آپ کل شریف بنا لیں، 7 جمعرات شریف بنا لیں، ایک چہلم شریف بنا لیں، تو بڑا آسان ہے۔ اگر مذہب اسی کا نام ہے، اگر دین اسلام یہی نمونہ رکھتا ہے تو پھر تو بلا وجہ حضرت بلال تڑپتے رہے، پھر تو بلا وجہ صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، پھر تو بلا وجہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے اپنے خون مبارک سے جوتے مبارک بھر گئے، دندان شہید ہو گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، پھر اتنی محنت کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو بڑا مزے کا دین ہے ماشاءاللہ، جس نے صرف کھانا ہی کھانا ہے، یا کھانا ہے یا پینا ہے یا عرس شریف ہے یا دعوت شریف ہے یا محفل شریف ہے، درود شریف ہے، بس۔ یہ تو بڑا عجیب سا دین ہو گیا، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، محفل ہے، بیٹھے ہیں، بس نعتیں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد دو نمازیں غائب ہو جائیں، کوئی بات نہیں۔ نعت پڑھنے والے کلین شیو ہوں، کوئی بات نہیں۔ نعت پڑھنے والی لڑکیاں ہوں تب بھی کوئی بات نہیں۔ نعت پڑھی جائے اور 7 آلات موسیقی ہوں، گانے بجانے کے آلات جن پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ نہ آپ کو اللہ نے عقل دیا ہے، آپ چھوڑے جھگڑوں میں نہ پڑیں، آپ اللہ کا فضل ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، سوچ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اس دور میں حضور پاک اور صحابہ کہہ دیتے ابو جہل پارٹی کو اینڈ کمپنی کو کہ بھائی ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تو صرف میلاد شریف کرنا ہے، کوئی بزرگ فوت ہو گئے ان کے عرس شریف کرنے ہیں، جمعراتیں کرنی ہیں، آپ سے تو میرا کوئی جھگڑا نہیں، تو کیا خیال ہے وہ پاگل ہو گئے تھے کافر لڑائی لڑتے؟ لڑائی تو تب بنی نے جب کہا کہ لا اعبد ما تعبدون، جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو میں ان کو مٹانے آیا ہوں، اب لڑائی بنی نا۔ آپ نے فرمایا جن کو تم نے خدا کے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے میں ان کو مٹانے کے لیے بھیجا گیا ہوں،
میں بتوں کو ملیامنٹ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں کفر و شرک کی اندھیریوں سے قوم کو نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ اب جھگڑا شروع ہوا، ورنہ کون آدمی ہے جناب، آپ جہاں جائیں کسی بستی میں جائیں ان کو کہیں گے جناب جو تم کرتے ہو تم کرتے رہو، جو میں کروں وہ میں کروں، کوئی جھگڑا نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اگر حق پہ آنا ہے اور وقت کے فرائض سے ٹکرانا ہے تو پھر صندوقوں میں بند ہو کے دریاؤں کے لہروں کے سپرد بھی ہونا ہے۔ اب وہ صندوق جو ہے وہ چلتا چلتا ہوا وہاں پہنچا فرعون کے گھر میں، انہوں نے دیکھا فالتقطہ فرعون نے پکڑ لیا، بی بی کو بلایا، یعنی فرعون کی بیوی جو ہے، اللہ کی شان دیکھیں، نوح پیغمبر ہے، بیوی کافر ہے، فرعون کافر ہے، بیوی مومنہ ہے۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عالم ہوں، میں بزرگ ہوں، میں پیر ہوں، میری اولاد بھی ایسے ہوگی، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جی میں مرشد ہوں اور شیخ ہوں اور عالم ہوں اور میری بیوی بھی ایسی صالحہ ولیہ ہوگی، اللہ کے ہاتھ میں۔ نبی کی بیوی کافرہ ہے تو کسی اور کی کیا طاقت ہے؟ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ نبی کے گھر میں بیوی کافرہ ہے، نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، فرعون کے گھر میں بیوی آسیہ ہے۔ انہوں نے جب صندوق کھولا ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کوئی یہ تو بچہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہم نے آپ کے چہرے مبارک پہ، آپ کے جسد مبارک پہ ہم نے ایسی محبت ڈال دی تھی کہ جو بھی دیکھے دیوانہ ہو جائے۔ نبی تو نبی ہوتے ہیں نا، اور یہاں تو اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا واقعی تو علیہ کا محبت منی، محبت بھی وہ ڈالتے ہیں، نفرتیں بھی وہ ڈالتے ہیں۔ کبھی محبت ڈال دیتے ہیں کہ آج تک دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہم نے دیکھا ہی نہیں، ابو جہل لعنت اللہ علیہ ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جن کے لیے محبت ڈالیں وہ چاہیں اور نفرت ڈالیں وہ چاہیں۔ اب جب صندوق آ گئی، بچہ مل گیا، بی بی نے دیکھا، فرعون بھی آ گیا، اس نے کہا یہ بچہ کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا ایسے صندوق پکڑی کو انہوں نے بلاؤ جلاد، قتل کرو اس کو، ختم کرو اس کو۔ کیونکہ فرعون سمجھ گیا نا کہ یہ میری قوم کا بچہ تو ہو نہیں سکتا، ہماری قوم کے بچے تو قتل کیے ہی نہیں جاتے، تو کون ایسی ماں ہوگی جو اپنے بچے کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دے؟ صاف بات ہے کہ میرے دشمنوں کا بچہ ہے، چھپانے کے لیے انہوں نے ڈال دیا کہ بچ گیا تو بچ گیا اور گیا تو گیا۔ کم از کم اتنا تو ہوگا نا کہ ماں کے سامنے باپ کے سامنے تو ذبح نہیں ہوگا نا۔ اس لیے اس نے کہا کہ فوراً قتل کرو، لیکن بی بی آسیہ نے کہا فرعون حوصلہ کرو، بادشاہ ہو، تم ایک دودھ پیتے بچے سے ڈرے کیا ہے؟ لا تقتلوہ، نہ کرو قتل، ہو سکتا ہے اللہ اس کے ذریعے ہمیں کوئی فائدہ پہنچا دے، ہماری اولاد نہیں ہے ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ جس کو بیٹے بنانے کے پروگرام بنا رہے ہو یہی تو ہے جس نے تمہیں ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا کہ جب ہم کسی کی حفاظت کرتے ہیں تو ہم اس میں بھی قادر ہیں کہ اس کو فرعون کے گھر میں بھیج دیں۔ اس کے بعد جو آج کی آیات ہم نے پڑھی ہیں، آج کے سبق میں اللہ فرماتے ہیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ
موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. اللہ فرماتے ہیں کہ اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں کچھ بھی نہ رہا، ماں سوائے موسیٰ علیہ السلام کے فکر کے ہر چیز بھلا بیٹھی. ایک ہی دھن ہے، ایک ہی فکر ہے کہ خدا جانے میرے بیٹے کا کیا ہوا. اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فکر میں اتنی سرگرداں ہو گئی، ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے راز کو خود ظاہر کر دیں، کہ بیٹے کے فراق میں خود دوڑی پھریں کہ میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا، تو بات کھل جائے گی نا. ان کادت لتبدی ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اللہ نے فرمایا اگر ہم ان کے دل کو قابو نہ کرتے تو وہ تو کھول دیتی راز، لیکن ہم نے اس کے دل کو تھام لیا. اس لیے علماء فرماتے ہیں یہ مدارج ہیں ترقی کے. پہلے انابت ہوتی ہے، انابت کے بعد ہدایت ہوتی ہے، پھر استقامت ہوتی ہے، اور ایک مقام وہ آتا ہے جب اللہ خود دلوں کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے فرماتے ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا وہ کھول بیٹھتی راز، لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اگر ہم اس کے دل پہ گرا نہ لگاتے، اس کے دل کو نہ تھام لیتے. کیوں تھاما؟ تاکہ اپنے ایمان و یقین سے بیٹھی رہے، غم نہ کرو فکر نہ کرو. ہم نے کہہ جو دیا لا تخافی ولا تحزنی. لیکن ماں ہے نا جی، ماں کیسے صبر کرے؟ ماں آخر ماں ہوتی ہے. وقالت لأخته قصيه. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ بیٹی اپنے بھائی کے پیچھے جاؤ تو صحیح. قصی مانا ہوتا ہے اسی آثار پہ، نقش قدم پہ چلو، تلاش کرو. کہ ہم نے صندوق جو ڈالی ہے، صاف بات ہے کہ پانی یہاں بہ رہا ہے، صندوق ادھر جائے گی نا، تو ذرا جاؤ پتہ تو کرو کیا ہوا. صندوق پکڑی گئی نہیں پکڑی گئی، چلی گئی. اب اس کی بہن نکلی بیچاری گھر سے، باہر آئی تو شور ہو رہا تھا کہ وہ شاہی محل میں صندوق ہے، صندوق میں بچہ ہے. تو بیوی سمجھ گئی، ایک انہونی بات تھی نا، وہ تو سارے شہر میں شور مچا ہوا ہے. وہ جی شاہی محل میں ایک صندوق ہے، صندوق میں بچہ ہے. تو بیوی سمجھ گئی کہ وہ صندوق میں بچہ تو میرا بھائی ہے، اور کون ہو سکتا. آپ بھی بیوی صاحبہ بھی چلتے چلتے شاہی محل میں پہنچی. فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وہ بھی سمجھدار تھی، دور سے طریقے سے دیکھتی رہی اس انداز میں کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ یہ بچی کیوں زیادہ دیکھ رہی ہے. وہ تو دیکھتے ہی پہچان گئی نا کہ میرا بھائی ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے. اور موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں کہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ جس کو بلاتے ہیں دودھ نہیں پیتے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِيَ مِنْ قَبْلِ.
اللہ نے فرمایا ہم نے تو ان پہ دودھ پلانے والیوں کا دودھ جو ہے روک دیا، حرام کر دیا، منع کر دیا۔ اب جس کو بلاتی ہیں وہ بادشاہ کے گھر میں ملکہ کی خوشی کے لیے آتی ہے، بچے کو لیتی ہے، لیکن بچہ دودھ قبول نہیں کرتا۔ یہاں سے سبق ملا کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو معصوم بچے کو بھی حکم دے دیتے ہیں کہ میرے حکم کی تعمیل کرو، دودھ نہیں پینا ہے، ہم نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا ہے دودھ پلانے کا۔ آپ کے اور ہمارے لیے بچہ ہے نا کیا سمجھے گا، لیکن مالک جب حکم دے تو پھر تو وہ اپنے جھولے میں بھی تقریر کرتے ہیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ بھی تو جھولے میں بولے تھے۔ اب جو بھی تو بی بی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن قریب گئی، اس نے کہا کیا بات ہے بچہ؟ انہوں نے کہا دودھ نہیں پیتا ہے اور ملکہ پریشان ہے اور سارے پریشان ہیں، ہم نے تو سارے شہر کی دائیوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے لیکن وہ دودھ پیتا ہی نہیں۔ تو بی بی موسیٰ علیہ السلام نبی کی بہن ہیں تو بڑے انداز سے فقالت هل ادلکم فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم۔ بی بی نے کہا اگر تم چاہو میں ایک اچھے گھرانے کی بی بی کو جانتی ہوں جو عابدہ ہے، زاہدہ ہے، صالحہ ہے، اچھی بی بی ہے، وہ اس بچے کی کفالت کر لے گی تم لوگوں کے لیے۔ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ اپنے اچھائی کے پیش نظر، نیکی کے پیش نظر اس بچے کے بھی خیر خواہی کرے گی۔ انہوں نے کہا اگر چاہو تو میں ایک گھرانہ بتا سکتی ہوں، وہاں ایک بی بی رہتی ہے وہ اس بچے کو سنبھال لے۔ بعض مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے اللہ عالم، انہوں نے کہا کہ جب اس نے کہا کہ وہ ہم لہو ناصحون کہ وہ اس کے خیر خواہ بھی ہے بچے کے، تو فرعون کے کان کھڑے ہوئے، اس نے کہا اس کا مطلب ہے یہ جانتی ہے بچہ کون ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے خیر خواہ ہیں اس بچے کے؟ اس نے کہا نہیں لہو ناصحون، میں نے کہا تمہارے خیر خواہ ہیں، ضمیر ہے نا، ادھر کر دو یہ ادھر کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایسا کریں کہ وہ ہمیں جلدی سے گھر بتائیں۔ اب اللہ پاک تو نتیجہ بیان فرماتے ہیں نا، اب درمیان میں واقعہ یہ ہے کہ فوراً شاہی کرندے دوڑ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو بھی لے آئے، وہ گھر آئی، ان کو باہر ٹھہرایا، اندر گئی، اس نے کہا اماں موسیٰ علیہ السلام مل گیا، خیریت سے ہے؟ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا فرعون کے گھر میں ہے۔ فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں فرعون کے گھر۔ اللہ اکبر، میرا مولا جب چاہے تو پھر دشمنوں سے پہرے دلواتا ہے، سانپوں سے حفاظت کرواتا ہے، جنگل کے جانوروں سے محمد مدنی کے دشمنوں کو مرواتا ہے، وہ جو چاہے کر دے۔ تو اس نے کہا پھر کیا؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں، پریشان ہیں، دودھ نہیں پیتے، چلو دودھ پلانے کے لیے۔ تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اماں اب ذرا حوصلے میں آ گئی تھی نا، اور انہوں نے کہا بیٹی ان سے کہو کہ میں کیوں جاؤں، وہ لے آئے موسیٰ علیہ السلام کو، دودھ انہوں نے پلانا ہے تو لے آئے میرے بچے کو۔ اور بعد مفسرین لکھا ہے کہ بی بی نے کہا کہ اپنی بیٹی سے کہ مت گھبراؤ، اللہ نے فرمایا تھا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم موسیٰ علیہ السلام کو تیری طرف لوٹائیں گے۔ تو اللہ انہی کو بھیجیں گے، میں کیوں جاؤں؟
اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو نتیجہ تھا کہ آخر موسیٰ علیہ السلام تیرے پاس آئیں گے۔ بی بی فوراً چلی گئی شاہی محل میں، اور جب گئی بسم اللہ موسیٰ کو اٹھایا، وہ تو ماں تھی نا، بچہ تو ماں کے ہاتھ پہچانتا ہے، گود پہچانتا ہے، سینہ سینے سے لگا ہے، حضرت آرام سے دودھ پینے لگ گئے۔ انہوں نے کہا بھئی بڑی مہربانی ہے اور اب مہربانی کرو، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی بڑی تکریم کی، شان شوکت سے شاہی سواریوں پہ بھیجا اور کہا مہربانی کرو بچے کو دودھ بھی پلاؤ، روزانہ شاہی محل میں لے بھی آؤ، ہمیں ملاتی بھی رہو اور دودھ بھی پلاتی رہو، اور اتنا وظیفہ ملے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم جب انتظام کرتے ہیں نا، تو ہم جب مہربانی کرتے ہیں دودھ بھی اپنے بیٹے کو پلاؤ اور تنخواہ بھی وصول کرو۔ اب یہاں فقہا نے مسائل لکھے ہیں، یہ وہ تو حقیقی ماں ہے، اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کا پیسہ لینا جائز ہے؟ تو نبی کی ماں نے کیسے لیا؟ تو علماء نے لکھا کہ فرعون تو کافر حربی تھا نا، اس کی تو ساری جائیداد جائزہ لے لینا، وہ تو حربی کافر ہے، بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا ہے، ایسے بدبخت کافر کا مال کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ وعدہ پورا کیا۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ۔ اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی طرف لوٹایا تاکہ اس کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں، غم بھی نہ رہے۔ وَلِتَعْلَمْ، اور جان لو کہ ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ سچا، ولیکن اکثرهم لا يعلمون۔ یاد رکھو یہ ایک تعریض ہے کافروں کے لیے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو تو اللہ کے وعدے پہ یقین ہے۔ اللہ نے فرمایا لیکن بہت لوگ ہیں جو اللہ کے وعدے کو نہیں پہچانتے، اللہ کے وعدے کو نہیں جانتے، حالانکہ جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا حکم سچا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے حضور کی امت کے لیے درس دیا ہے، سبق دیا ہے کہ ان واقعات کو پڑھنے کے بعد آپ غور کریں، تدبر کریں، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی انبیاء علیہ السلام کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہمارے دوستوں کے دوست تھے، حافظ ظہیر الاسلام صاحب، جدہ میں فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اور دعا کریں جتنے بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنائے، اور اللہ ان کی قبروں پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ اور صحت عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سب مسلمانوں کے حال پہ رحمت کریں، خصوصی دعا کریں کہ آج مسلمانوں کے خون سے ہولیاں کھیلی جا رہی ہیں اور ہوائی جہازوں سے، ٹینکوں سے ان کو کچلا جا رہا ہے۔ میرا اللہ ہم عاجز ہیں، بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، اور تیرے سوا کوئی دروازہ نہیں ہے۔ ہم تجھ ہی سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنی قدرت کاملہ سے، اپنی شان کن فیکون سے محمد عربی کے کلمے پڑھنے والوں کی حفاظت فرما دے اور دشمنوں کو ملیا میٹ کر دے۔ کہتے جی کہ ہم 3 آدمی تھے، ہم نے عمرہ کرنے کے لیے آئے، طواف کر لیا اور صفا مروہ نہیں دوڑے اور پہلے سر مڑا دیا، اس لیے کہ لا علم تھے۔ اب کیوں پوچھ لیا؟ اب تو علم ہو گیا نا، پہلے پوچھ لیتے تو علم ہو جاتا۔ یہ کوئی بات ہے کہ لا علم تھے؟ یعنی حضور کی شریعت کو 1400 سال گزر گئے ہیں، تم ابھی لا علم ہو؟ عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہو تو علم حاصل نہیں کیا، ٹکٹ حاصل کر لیا، پاسپورٹ بنوا لیا، ڈرافٹ بنوا لیے، پیکج منظور کروا لیا، یہاں ہوٹل بھی ڈھونڈ لیا، لیکن مسئلہ عمرے کا پتہ نہیں تھا، اس لیے کہ تمہیں عمرہ ایک روٹین ہے، اس کا کوئی شوق نہیں، غرض نہیں۔ ورنہ بات کیا ہے کہ چلنے سے پہلے آدمی کتاب پڑھ لے، عالم سے پوچھ لے۔
بہرحال اب ہر آدمی جو ہے ایک ایک بکری دم ادا کرے اور اس کے بعد جو ہے وہ مکے کے حدود میں ہو، حدود حرم میں ہو، اور غریبوں کو تقسیم کر کے کھلا دیں۔ کہتے ہیں جی کہ اسلامی نظام میں ایک آدمی کتنا ڈیوٹی کرے؟ جتنا تمہارا اتفاق ہو آپس میں، یہ تم جانو اور وہ جانے جس کے ساتھ تم نے ڈیوٹی کرنی ہے۔ بعض جگہ 8 گھنٹے ہوتے ہیں، بعض 10 گھنٹے ہوتے ہیں، بعض 2 گھنٹے ہوتے ہیں، بعض 3 گھنٹے ہوتے ہیں، یہ تو تمہارا اس کا معاملہ ہے۔ اپنی ماں سے محبت کی وجہ سے بوسہ لینا جائز ہے، ماں کا بوسہ نہ لیں آپ۔ ٹیک لگا کر قرآن پڑھنا جائز ہے، بالکل جائز ہے، لیکن معنی یہ ہے تکبر نہ ہو، بس آدمی تھک جاتا ہے ٹیک لگا لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ اکڑ دکھانے کے لیے ٹیک لگائے، جب اکڑ دکھانی ہے تو قرآن پڑھنے کا فائدہ۔ اور مسلمان جو قرآن پڑھتا ہے وہ اس لیے ٹیک نہیں لگاتا، بس ٹیک لگاتا ہے بھی بندہ ہے، تھک جاتا ہے، قبر کو راحت ملتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ میں نے جب شیطان کو کنکریاں ماری تو میری تکلیف کی وجہ سے پیشاب کپڑوں میں نکل گیا تھا، میں نے وضو نہیں کیا، بغیر وضو کے مار دی، کوئی حرج نہیں۔ افضل ہے کہ کنکریاں وضو کر کے ماری جائیں، اگر بغیر وضو کے بھی مار دو تو جائز ہے۔ ہم نے زمین رہن پہ لی ہے، مبلغ 3000 روپے دیے ہیں۔ اب مجھے کیا پتا زمین رہن میں لی ہے، 3000 روپے دیے، کتنی زمین ہے؟ 3000 سال کے ہیں، 3000 ساری زندگی کے ہیں؟ وضاحت کرو تو پتہ لگے نا۔ اگر 3000 روپیہ سالانہ ٹھیکہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ 3000 دیں، اور کیا دیں گے؟ فصل تو آپ کاشت کریں گے، آپ اٹھائیں گے۔ اگر آپ جدہ سے حج کریں یا مکہ کے حدود حرم سے تو آپ کا حج مفرد ہوگا، حج کی بکری واجب نہیں ہوگی۔ اگر آپ مدینہ منورہ سے آئیں تو اب دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا حج کون سا ہے۔ اگر حج تمتع ہے، قران ہے، تو بکری لازمی ہے۔ اگر آپ نے مدینے سے بھی حج افراد کی نیت کر لی تو کوئی بکری واجب نہیں۔ اگر ایک آدمی کو دم کی بکری پڑ گئی ہے، وہ دم نہیں دے سکتا ہے، تو جب اللہ پیسے دے، کچھ جلدی دینا ضروری نہیں ہوتا، بعد میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی امید نہیں ہے تو 10 روزے رکھ لیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ یہاں رکھے، جہاں بھی رکھے رکھ سکتے ہیں۔ میں نے ایک آدمی کا کام کیا ہے، مزدوری کی ہے، وہ مجھے مزدوری نہیں دیتا، دعا کریں اللہ سے، 2 رکعت پڑھ کے دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ کہتے جی کہ آج کل موبائل فون جو ہیں ان میں گھنٹی کے بجائے اگر ہم آذان لگا لیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یا قرآن کی آیت لگا لیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ اس لیے کہ آدمی بیت الخلاء میں بیٹھا ہو، لیٹرین میں بیٹھا ہو، اور وہاں اللہ اکبر کی اذان آنی شروع ہو جائے، وہ بھی تو بے ادبی گستاخی ہے۔ آپ سادہ گھنٹی رکھیں جو عام گھنٹی ہوتی ہے ٹیلی فون کی، یعنی جس میں موسیقی نہ ہو، میوزک نہ ہو، گانے کی طرز نہ ہو، بس۔ اور جب حرم میں داخل ہوں، مسجد میں داخل ہوں، ٹوٹل بند کر دیں۔ بہت سارے مسائل کا الحمدللہ آپ کے درس میں ہمیں پتہ چلا۔ پاکستان میں علماء نہیں بتاتے، بالکل غلط بات ہے، آپ علماء کی مجلس میں جاتے نہیں ہوں گے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ علماء جو ہیں وہ مسائل نہ بتلائیں۔
الحمدللہ ہر شہر میں اور ہر مدرسے میں علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، مدرسین ہیں، ہر مسجد میں اللہ کا شکر ہے درس قرآن ہوتے ہیں، درس حدیث ہوتے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ علماء مسائل نہیں بتاتے، لیکن خدا کی قدرت ہے اگر آپ علماء کی صحبت میں بھی نہ جائیں تو آپ کو کون مسائل بتلائے گا؟ اور باقی بات یہ ہے کہ کوئی عزیز آپ کے فوت ہو گئے، آپ ان کے لیے عمرہ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں۔ مغرب و عشاء کی آخری رکعت میں امام جو ہے وہ شافعی ہے اور وہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، آپ کھڑے ہیں، کوئی بات نہیں، بس خوشری نماز ہوتی ہے، شافعی بھی برحق ہیں، حنفی بھی، سب حضرات ٹھیک ہے۔ تمام ائمہ کرام جو ہے وہ حدیث میں دعائے قنوت موجود ہے۔ فرق اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعائے قنوت اس وقت پڑھی جاتی ہے جیسے مصیبت ہے مسلمانوں پہ، جیسے فلسطین میں، لبنان میں دعائے قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے۔ اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ مسلمان تو کہیں نہ کہیں ہر وقت کسی مصیبت میں مبتلا ہے، لہذا ہر روز پڑھی جائے۔ بات تو یہ کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ جو بھی لا اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد صالح نصیب فرمائے۔ دعا کریں جن کی اولاد ہے اللہ ان کو صالح بنائے، اللہ ان کو والدین کا قرۃ عین بنائے اور اللہ ان کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آپ کے والد جو ہیں 93 سال عمر ہو گئی ہے لیکن نماز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی کبھی پتہ نہیں لگتا، کوئی نہیں، اللہ قبول کریں گے۔ اگر آپ کو کسی سڑک پہ کوئی بجلی کا سامان ملا، آپ نے اٹھا لیا، مالک کا پتہ نہیں ہے تو اس کی قیمت خیرات کر دیں، صدقہ کر دیں۔ 1 لاکھ نماز کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک نماز پڑھ لو تو لاکھ نماز ادا ہو گئی، اب باقی زندگی میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ کا معنی 1 لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ 1 لاکھ کا عدد ہو جاتا ہے لہذا بعد میں نماز ہی نہ پڑھو۔ شریف میں اگر عورتیں موجود ہیں، نماز جنازہ کھڑی ہو جاتی ہے، بالکل پڑھے۔ یہ تو مسئلہ ہے کہ جنازہ پڑھنے کے لیے عورتوں کو گھر سے جنازہ گاہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر موجود بیٹھی ہے تو باقی نمازیں پڑھی ہیں، جنازہ کیوں نہ پڑھے آخر؟ اٹھنے کے بعد جو ہے ہاتھ باندھ لیں، ہاتھ کھلے رکھیں، احناف کے نزدیک کھلے رکھیں۔ بعض علماء جو ہیں وہ پہلی حالت میں آ جاتے ہیں، مسئلے اعلیٰ اولا کے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑے کے ہیں ہی نہیں، کسی نے باندھ لیا کسی نے چھوڑ، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اگر عورت نے حالت احرام میں مسح کیا اور بال جو ہے ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ عورت عمرے پہ آئی ہے، روانگی سے پہلے اس کو ایام حیض آ جائیں تو اس کے لیے کوئی طواف الوداع نہیں۔ عمرے والے کے لیے طواف الوداع واجب ہے ہی نہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ افضل یہ ہے کہ عمرے والے طواف الوداع کریں، اور عورت کے لیے تو حتیٰ کہ ایام حج میں بھی اگر حیض آ جائے تو طواف الوداع معاف ہے۔ مختلف طریقوں سے نماز پڑھتے ہیں، پڑھتے تو ہیں نا، بس پڑھنے دو، سب کی نماز ٹھیک ہے۔ ویسے ہی لوگ مختلف ہوتے ہیں، کسی کا قد بڑا ہے کسی کا چھوٹا ہے، تو کیا کریں، سب کو برابر کر دیں گے؟ یہ اللہ کی
رحمت ہے، کسی نے سینے پہ ہاتھ باندھ لیے، کسی نے ناف پہ باندھ لیے، کسی نے ناف کے نیچے باندھ، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو رحمت خداوندی ہے کہ اتنا گنجائش احادیث میں موجود ہے، یہ اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف یہ ہوتا ہے کہ تم عشاء کی 4 رکعتیں پڑھو، یہ کہ میں 6 پڑھتا ہوں، یہ اختلاف ہے۔ یہ تو فروعی مسائل ہے، اس میں کیا اختلاف ہے؟ آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن صفا مروہ کے دوڑنے کے بعد اس نے چٹکی چٹکی بال کاٹے ہیں، بال بھی سارے کٹوائے، ایک دم بھی ادا کرے۔ میں اردو ترجمے والا قرآن کہاں سے ملے گا؟ دفتر ہے حرم کے، جا کے ملے، رابطہ کا دفتر ہے، حرم کا دفتر ہے، باب العمرہ کی طرف بھی ہے، باب الفتح کی طرف بھی ہے، ان کو درخواست دیں گے، وہ دیں گے۔ دوسرے ملکوں کے بادشاہ جو ہیں مسلمانوں کے، وہ جہاد کا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ دعا یہ کرو، کہہ دینا بڑا آسان ہے، یہ بڑا آسان سا لفظ ہے کہ آدمی کو کہہ دیا جائے اٹھو جی اٹھو جی اٹھو۔ کیا یعنی آپ دشمن کے پاس F-16 طیارے ہیں، آپ کے پاس سائیکل ہے، کیسے کریں گے جہاد؟ ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی بات۔ ہم نے تو کچھ بنایا ہی نہیں نا، ہم نے تو یعنی تقریباً اسپین اور غرناطہ کی بربادی کے بعد مسلمان تو ایسا اجڑ گیا نا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور پھر اس نے کچھ نہیں کیا۔ جب تک علم تمہارے پاس تھا، یورپ تمہارے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ خلافت راشدہ کے بعد بنو امیہ کا دور آیا، بنو عباس کا دور آیا، خلافت تو سارا یورپ جو ہے وہ تو مسلمانوں کے محتاج تھے۔ اس وقت علم تیرے پاس تھا، وہ تیرے محتاج تھے۔ تم نے علم کو چھوڑ دیا، وہ ٹیکنالوجی کے جو آسمان پہ پہنچ گئے، آج تم ان کے سامنے بے بس ہو۔ آپ نے تو یہی علم حاصل کیا نا، میں نے بتایا نا آپ کو کہ ہمارا علم تو اب یہی رہ گیا ہے کہ بھئی 11ویں شریف، 12ویں شریف، کل شریف، 13ویں شریف، عرس شریف، طویل شریف، پھونک شریف، چٹکی شریف، پھٹکی شریف، ایسی میں رہ گیا۔ اس سے جہاد نہیں ہوتا۔ آخر میرے اللہ نے اپنے نبی کو مکے کی زندگی میں کیوں نہیں حکم دیا جہاد کا؟ اللہ بدر میں فرشتے اتار سکتے تھے، مکے میں نہیں اتار سکتے۔ آپ جب مدینے میں گئے، استقرار پکڑا، اس دور کے مقابلے پہ طاقت آئی، اب حکم ملا پہلے استعداد پیدا کرو، طاقت پیدا کرو، قوت پیدا کرو، علم پیدا کرو۔ آج علم سے مقابلہ ہوتا ہے، آج جو ہے زور سے مقابلہ نہیں ہوتا۔ آج تو جناب ایک ٹکے کی لڑکی جو ہے نا جی، 8 سال کی، 10 سال کی، 15 سال کی لڑکی، وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھی ہوتی ہے، وہیں سے کلک کرے گی اور میزائل اڑے گا، شہر اڑا دے گا۔ تمہاری بہادری کیا کرے گی جناب؟ تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے نا ماشاءاللہ۔ ہمیں تو بس ایک ہی فکر ہے کہ مٹھائی کتنے قسم کی بنتی ہے، گوشت کے کتنے طریقے ہیں پکانے کے، اور مچھلی کتنے قسم کی پک سکتی ہے۔ ہمیں تو یہ بھی ہے۔ قرآن شریف ہم نے لیا ہے تعویذ لکھنے کے لیے، یا قرآن شریف ہم نے لیا ہے جب مردہ مر جائے تو مولوی اوپر پھیر کے مردے کو بخشوا دے گا، زندگی میں پڑھا نہیں، بدبخت نہیں، اب بخشا جائے گا۔ ہم نے تو قرآن کو اس لیے نہیں پڑھا ہے، ورنہ قرآن نے تو ہمیں سب سے پہلے سبق دیا تھا کہ ہاتھیوں پہ اللہ نے پرندے بھیجے، پرندوں کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، کنکر تھے، انہوں نے وہ کنکر مارے اور ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ذرے کا مسئلہ تو تیرے پاس تھا، یہ دشمن کے پاس تھا نہیں۔ لیکن تم نے تو فقط قرآن شریف رکھا ہے پھونک مارنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے۔ اچھا جی میرا بچے کا فال نکالنی ہے، مولوی صاحب قرآن شریف کھول کے فال نکالا۔ یہ تم پہلے اپنے گھر کی فال تو نکالو، وہ کہاں ہے؟ دعا کرو اللہ امت اسلام کو بیدار کر دے۔ ایک
ایک کافروں کے ملک میں 6,800 یونیورسٹی ہے، 57 اسلام کے ملکوں میں 500 یونیورسٹی ہے۔